हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैर अजहर ऑफिशियल। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो 80th सेशन इस वक्त चल रहा है वो तकरीबन तमाम न्यूज़ आउटलेट्स अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा ट्रांजिशनल और टर्निंग पॉइंट इसको कहना चाहिए ये इजलास है, बिकॉज एक ऐसा सिनारियो क्रिएट हुआ हुआ है गाज़ा वॉर की वजह से जिसमें पूरी दुनिया का जो ग्लोबल ऑर्डर है वो एक तरफ है और यूनाइटेड स्टेट्स एक तरफ है। एंड व्हेन आई से यूनाइटेड स्टेट्स एक तरफ है तो इट मीन्स कि वो इज़राइल के साथ खड़ा है। कितनी लेजिटिमेसी गेन करने की कोशिश की इज़राइल ने सिंस 1948 वी ऑल नो, और उसको यूएस ने कितना सपोर्ट किया कि किसी तरीके से बायलैटरल टाइज उसके जो यूएस के साथ हैं बेस्ड ऑन दैट आहिस्ता आहिस्ता उसको पूरी दुनिया में लेजिटिमेसी दिलवाई जाए। लेकिन आज हालत ये है कि जितना बड़ा रूट लेके पहुंचना पड़ा न्यूयॉर्क नेतन्याहू को, क्योंकि वो उन एयर स्पेसेस से नहीं गुजर सकते थे जिन कंट्रीज़ ने ये कहा है कि हमारी एयर स्पेस आप यूज़ ना करें बिकॉज़ आपके ख़िलाफ़ इस वक्त आईसीसी के वारंट्स मौजूद हैं और हम इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने वाली नेशंस में से नहीं हैं। तो उन सब कंट्रीज़ की एयर स्पेस नेतन्याहू को अवॉइड करनी पड़ी, और अगर आप मैप पे देखें तो एक बहुत बड़ा रूट कवर करके उनको न्यूयॉर्क पहुंचना पड़ा। This is volumes about के future of Israel and future of US foreign policy इस वक्त कितना at risk है। और मैंने पहले भी कहा कि legitimacy on paper, recognition on paper मैटर नहीं करती, बट स्टिल इट्स अ कलेक्टिव वॉइस ऑफ द वर्ल्ड के सब रिकग्नाइज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द P5 कंट्रीज़, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स। और यूनाइटेड स्टेट्स इस वक्त एक इस तरह की कशमकश में है जहाँ पे ट्रंप प्रॉबेबली कुछ और चाहते होंगे, लेकिन जो डीप स्टेट है यूएस की वो जो चाहती है वो वही है जो अभी तक हो रहा है, दैट इज़ कि किसी तरीके से इज़राइल को लेजिटिमेसी हासिल हो जाए, उसकी एक्सेप्टेंस डिप्लोमेटिकली दुनिया में करवाई जाए। ताकत का इस्तेमाल भरपूर वो साथ साथ कर रहे हैं। सो वो कैरेट एंड स्टिक कह लें या जो मर्ज़ी कह लें, वो उस पॉलिसी पर कायम है। एंड प्रॉबेबली इन द हिस्ट्री ऑफ इज़राइल एज वेल दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट कि क्या वो कोई लेजिटिमेसी गेन करने के काबिल भी रहे हैं कि नहीं। और यहाँ से वो डिबेट शुरू होती है जो मैं हमेशा कहती आई हूँ, माई आर्ग्यूमेंट हैज़ बीन कि जितना जुल्म उन्होंने गाज़ा में किया है, जितना ह्यूमैनिटेरियन टॉल उनके ऊपर आ गया है, उसके बाद दे आर गोइंग टू बी मोर एंड मोर इनसिक्योर इन द टाइम्स टू कम। एंड सूनर और लेटर यूएस को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसने कब तक इज़राइल की वजह से ख़ुद कोलैटरल डैमेज बनना है। ये टर्म कोलैटरल डैमेज भी कॉइन यूएस ने ही की थी कि जब हम टेररिस्ट को मारते हैं तो साथ इनोसेंट सिविलियंस भी मारे जाते हैं, तो अब हम क्या करें, दिस इज़ कोलैटरल डैमेज। सो प्रॉबेबली टाइम टू थिंक थ्रू फॉर यूएस एज वेल कि अब वो कोलैटरल डैमेज बन रहे हैं इस वॉर में। दूसरा जो कुछ बड़े इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं ऑफ दिस जनरल असेंबली सेशन वो ये है कि 60 इयर्स के बाद सीरिया की रिप्रेजेंटेशन हुई यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे। उससे पहले बशर अल असद और उनके फादर की रजीम जो थी उसकी वजह से कंप्लीट बॉयकॉट था और वो आ नहीं सकते थे यूएस। बिल्कुल वही हालात हैं इस वक्त जो महमूद अब्बास के लिए क्रिएट किए हुए हैं। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो सरबराह हैं यूएस ने उनको वीज़ा ही नहीं दिया। सो इमेजिन कि वो कितने ज़्यादा आयरन क्लैड सपोर्ट के साथ इज़राइल के खड़े हैं कि उन्होंने जिस मुल्क का मसला सबसे ज़्यादा इस वक्त कोर है, जिस पे सब डिस्कस करने यहाँ आए हैं, पूरी दुनिया इकट्ठी हुई है, उन्होंने उनको वीज़ा ही नहीं दिया और किसी ना किसी रूट से नेतन्याहू यहाँ पहुँच रहे हैं। उसके बावजूद महमूद अब्बास जो हैं उन्होंने वीडियो लिंक से खिताब किया है। शी जिनपिंग ने भी वीडियो लिंक से ही खिताब किया और पुतिन ने भी शी जिनपिंग से ही किया। कमिंग बैक टू सीरियन क्वेश्चन, बशर अल असद के बाद अब जो प्रेसिडेंट जिनको लेजिटिमेसी दी है, जिनको एक्सेप्ट किया है, जिनको इंडोर्स किया है, जिनको सपोर्ट किया है यूएस ने, वो एक ऐसा शख्स है जो मोहम्मद अल जोलानी के नाम से मशहूर था। और कोई 2 साल पहले तक एक पोस्टर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, 2 साल पहले तक तो वेबसाइट पे वो पोस्टर दस्तयाब था कि इनके सर के ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी है एंड ही इज़ द बिगेस्ट टेररिस्ट। एक वक्त में अलकायदा से ताल्लुक़ था, उसके बाद आईसिस से भी ताल्लुक़ रहा, और आज वो प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया की हैसियत से
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास सीरिया को रिप्रेजेंट करते हुए अटेंड करने के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद थे। उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो पोस्टर अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी उस वेबसाइट से नहीं हटाया जहाँ पे वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट्स की बात करते हैं और उनके बारे में अपनी थॉट्स और अपने पॉलिसी डिसीजंस लगाते हैं। वो पोस्टर अभी भी वहाँ मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने एक फोरम के ऊपर डेविड पैट्रियस के साथ बैठ के, जो कि CIA के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एक वक्त में उनको गिरफ़्तार भी किया था, जिन्होंने ये डिसीजन लिया था कि ये एक टेररिस्ट है और इसके सर पे बाउंटी मुकर्रर होनी चाहिए, उन्होंने एक बड़े लेजिटिमेट और बड़े प्रेस्टिजियस फोरम के ऊपर, थिंक टैंक के फोरम के ऊपर बैठ के उनको कहा कि इंशाल्लाह का वर्ड यूज़ किया जनरल पैट्रियस ने, और उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स और सीरिया का इंटरेस्ट बिल्कुल एक है और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम मुस्तकबिल में इकट्ठे काम कर सकें। तो ये एक मुलाकात भी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के फसाद की एक झलक थी, और इससे ये पता चलता है कि कल का टेररिस्ट अगर आज उसको एंडोर्समेंट हासिल हो जाए और वो US के अज़ाइम पूरे करता हो तो वो किसी मुल्क का प्रेसिडेंट भी बन सकता है। और अभी आप शाम प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की भी बात सुन रहे होंगे जो सीरिया में होने वाले हैं। ऑल दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द फैक्ट कि जो बशर उल असद की रिजीम थी मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ। दिस इज़ जस्ट अ डिस्क्लेमर हेयर, बिकॉज मैं जब भी कोई टॉपिक डिस्कस करती हूँ अ लॉट ऑफ पीपल से कि क्या आप फिर इंडोर्स कर रही हैं कि वहाँ जो डिक्टेटरशिप थी वो ठीक थी। तो द प्रॉब्लम विद अ रियलिस्ट IR एनालिसिस इज़ कि हम सिर्फ फैक्ट्स पे बात करते हैं। रियलिज्म नाम ही इसका है, थिंग्स एज दे आर, कोई स्पेकुलेशन नहीं, आप कोई साइड नहीं ले रहे। और वहाँ पर सीरिया में क्या होता है और सीरिया में 60 इयर्स तक क्या होता रहा वो सीरियंस का अपना मामला है। यूनाइटेड स्टेट्स समेत किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो उन्हें बताए उन्होंने वहाँ पे कौन सा सिस्टम लेके चलना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अफ़गानिस्तान में आज एंडोर्समेंट देनी पड़ी तालिबान को, बिकॉज मे बी द वर्ल्ड इज़ रियलाइजिंग कि इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करना किसी मुल्क के ठीक नहीं होता। Having said that, let's come to पाकिस्तान. मैंने एक बड़ा डिटेल्ड वीलॉग किया था कि पाकिस्तान उन सिलेक्टेड अरब कंट्रीज़ और नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज़ के ग्रुप में शामिल है जिन्होंने गाज़ा का जो नया 21 पॉइंट्स एक एजेंडा है प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसको डिस्कस करने के लिए मुलाकात की है प्रेसिडेंट ट्रंप से। सो पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पे देखा गया और मुस्लिम वर्ल्ड जिससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इस प्लान को एंडोर्स करें, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। ट्रंप को क्या चाहिए? ट्रंप को लेजिटिमेसी चाहिए, ट्रंप को रास्ता चाहिए, ट्रंप को रोड मैप चाहिए कि वो इस रास्ते से जिस पे चल पड़ा है US बाइडन के टाइम से, उससे कैसे निकलना है। इस जंग से निकलना डोनाल्ड ट्रंप की ज़ाती ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इसमें जितना बड़ा बैगेज है पीछे हिस्ट्री का, US इज़राइल रिलेशन का, उससे जान छुड़ाना उनके लिए इतना आसान नहीं है। A lot of commentators are saying कि ये जो 21 points विड्रॉल प्लान है ये आया भी नेतन्याहू की मर्ज़ी से है। और इसमें अगर मैं थोड़ा सा आपको कोट करूँ तो ये डॉक्यूमेंट अभी पब्लिक नहीं है, लेकिन एक्सियस, वापो, राइटर्स ये सब ऑन रिकॉर्ड कमेंट्स कर रहे हैं कि इसमें जो कन्वर्जिंग एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो एक बिल्कुल जो एक बेस लाइन है, जो कोर है, वो एक तो ये है कि फ़ौरन वहाँ पे एक फेज्ड वे में इजरायली विड्रॉल किया जाए, फिर उसके बाद वहाँ पे एक टास्क फोर्स कह लें, पीस कीपिंग फोर्स कह लें, उसको वहाँ पर बिठाया जाए, IDF वहाँ पे इन्वॉल्व ना हो डे टू डे मैटर में, और एक ट्रांजिशनल गवर्नेंस का मॉडल वहाँ पे बनाया जाए जो कि नॉन हमास हो, पैलेस्टीनियन हो बट माइनस हमास हो। और ये जो फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ गाज़ा है और एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक है, इसको रोका जाए। रिकन्स्ट्रक्शन को भी स्टार्ट करने की बात हो रही है। और इसके अलावा जो रिकन्स्ट्रक्शन प्लान्स में सबसे ज़्यादा, बहुत सारे प्लान्स हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा एंडोर्समेंट है वो टोनी ब्लेयर प्लान की है। और वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि टोनी ब्लेयर जब से उन्होंने प्रीमियरशिप छोड़ी है UK की, उसके बाद से वो एक टोनी ब्लेयर फाउंडेशन चला रहे हैं जो कि बेसिकली इट इज़ रन बाय अ वेरी पावरफुल ज़ायनिस्ट लॉबी, और वो लॉबिंग करते रहे हैं कि हाउ टू रिकन्स्ट्रक्ट
slowly جہاں جہاں بھی غازہ میں جب سے 2005 آنورڈس چیزیں ہو رہی ہیں اس میں گورننس ماڈل کو کیسے لے کے چلنا ہے, اور اب 2023 کی جو وار ہے اس میں تو بہت ایکٹیولی ان کا رول ہے کہ اب مزید آگے کیسے چلنا ہے سارے معاملے کو لے کے. سو اس پہ بھی بہت ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ ٹونی بلیئر از اے وار کرمنل, عراق وار میں انہوں نے بڑا رول پلے کیا تھا, اور لنڈن میں اس وقت بھی بہت بڑے مظاہرے ہوئے تھے, لیکن عراق وار اننیسیسری وار جس میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا کہہ کے ایک ملک کو تباہ کر دیا گیا, اس میں ان کا بڑا رول تھا. لیکن بٹ اگر ہم وہ کہنا شروع ہو جائیں تو پھر کہاں کہاں یو کے کا رول ہے, دا ہسٹری از ویری لانگ. شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ایونچولی, پاکستان کے پرائم منسٹر کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. 2019 واز دا لاسٹ ٹائم کہ پرائم منسٹر اس وقت عمران خان تھے اور ان کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے ہی ہوئی تھی. بٹ اس وقت بھی جو پاکستان کا فوکس تھا, پاکستان سے ملاقات جو ہو رہی تھی اس میں جو لینس تھا وہ ایویکویشن فرام افغانستان تھا. اس وقت وہاں سے انخلاء کی طرف زیادہ فوکس تھا امریکنز کا, وہ بس جان چھڑانا چاہتے تھے افغان وار سے, اور پاکستان کے بغیر وہ ممکن نہیں تھا. پاکستان نے کمپلیٹلی فیسیلیٹیٹ کیا یو ایس کو وہاں سے وڈرول میں, جو کہ ایک فیزڈ وے میں ہوئی تھی, ایک دم سے ہو نہیں سکتی تھی. سو اس وقت کا فوکس, بلکہ پچھلے 20 سال کا فوکس پاکستان اور یو ایس ریلیشن شپ کا, وہ صرف کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ افغانستان اسپیسیفک تھا. اس کے بعد ایک لمبی خاموشی تھی. بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے تو ایک کال بھی جو مختلف موقعوں پہ ہیڈ آف اسٹیٹس یا پرائم منسٹرز ایک دوسرے کو کرتے ہیں, الیکشنز ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو انڈورسمنٹ دینے کے لیے, مبارکباد دینے کے لیے, اٹ از پارٹ آف بائیلیٹرل ریلیشنز ود ایوری کنٹری. لیکن پاکستان کے ساتھ تو ایک فون کال بھی نہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ایڈمنسٹر کی, اور ایک بڑا فروزن ٹائم تھا. اینڈ دیٹ واز دا پیریڈ جہاں پہ وہاں انڈین لابی بہت ایکٹیو نظر آئی, اور جو ایڈمنسٹریٹو رول ہے یو ایس گورنمنٹ کا اس میں بہت پرومیننٹ پرو انڈین پالیسیز جو ہیں وہ نظر آئیں. اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا سینٹر پوائنٹ غازہ ہے, ڈیموکریٹس کا ڈکلائن, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جیتنا. اس میں جو سنگل پیوٹ پوائنٹ تھا وہ غازہ وار تھی, بیکاز امریکنز وانٹیڈ کہ جو ہم کمپلیسنٹ ہیں اس وار میں, بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے خاص طور پہ جو اس میں رول پلے کیا ہے, مے بی ٹرمپ از گوئنگ ٹو ریورس دیٹ. سو اس لیے ریورس آف دا گورنمنٹ, ٹرمپ آج پھر اوول آفس میں موجود ہیں, اینڈ ہی از ریکنیکٹنگ وتھ پاکستان. ابھی کیا ضرورت ہے؟ ابھی ان کو وہی ضرورت ہے جو پہلے تھی. کاؤنٹر ٹیررزم از اسٹل آن دا ریڈار, اور آپ کو معلوم ہوگا پچھلے کچھ دنوں میں انہوں نے بگرام ایئر بیس دوبارہ لینے کی کوشش کی ہے, اور اس کے بعد گلف کنٹریز کے ساتھ جو ایک ریسٹرین آ رہا ہے ریلیشن شپ میں بیکاز آف غازہ. اس کے بعد انڈیا کے ساتھ جو ریلیشن شپس فروزن ہیں, ٹیرفس کا مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ناراض ہیں, اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ نریندر مودی بھی یو این کے اجلاس میں, جنرل اسمبلی کے اجلاس میں نہیں آئے. ہی از اوائڈنگ ایوری پاسبل سیناریو جہاں پہ ان کو ڈائریکٹ ٹرمپ کے سامنے آنا پڑے, بیکاز ہی نوز کہ وہ پلیزنٹ نہیں ہوگا. رادر جو ان کے ساتھ پاسبلی کیمراز کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ سلوک کر سکتے ہیں, بیکاز وہ شائے ہوئے تو کرتے نہیں ہیں کچھ بھی کہنے سے, کچھ بھی کرنے سے, تو وہ شاید پھر فیس سیونگ مشکل ہو جائے نریندر مودی کے لیے, تو انہوں نے پریفر کیا کہ وہ جائیں ہی نہیں. سو دس از اندر, اس کو کہنا چاہیے, دس از اے ویری پرابلمٹک فیز فار انڈیا. اور اس پرابلمٹک فیز میں جو پھر کمنگ بیک ٹو پاکستان, جو ایک بڑا آبویس پارٹنر بنتا ہے ٹو ریمین ریلیونٹ ان دس ریجن, وہ پاکستان ہی ہے. اس کے علاوہ سپٹمبر میں جو ٹریڈ ڈیل اور ایک منرل ڈیل سائن ہوئی ہے, دیٹ از آف ویری مچ امپورٹنس, لیکن اس کو ڈسکس کرنے کے لیے بہت زیادہ ڈیٹیلز پبلک نہیں ہوئی ہیں. اس کے باوجود آئی ول ٹرائی ٹو ٹریک ڈاؤن آل دا ریسرچ دیٹ آئی کین, اور میں اس کے اوپر وی لاگ کروں گی. لیکن یہ جو ٹریڈ کا ایلیمنٹ ہے, اس کے ذریعے سے اینکر کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, بیکاز ہی نوز کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں جس طریقے کا سلوک کیا گیا پاکستان کے ساتھ, اب پاکستان کو اگر ہم نے دوبارہ سے انگیج کرنا ہے تو یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو 2019 میں آخری بات جب ہوئی تھی اس کے بعد جو پاکستان تھا. یہ ڈفرینٹ پاکستان ہے, اور اس پاکستان کو میں ڈفرینٹ پاکستان اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس نے دنیا کو اپنی ملٹری مائٹ دکھائی ہے, اور اپنے سے بڑے دشمن کے ساتھ ایک 4 دن میں بڑا ڈسائسو ایک مینیفیسٹیشن آف پاور کر کے دکھائی ہے, جس کی وجہ سے دنیا اس وقت ڈفرینٹ ٹریٹ کر رہی ہے پاکستان کو. یہ فیکٹ ہے. آنے والے وقت میں بھی آپ دیکھیں گے
کہ چیزیں جو ہیں وہ پاور کی بیس پہ، اسٹرینتھ کی بیس پہ ہی چلیں گی، اور ملٹری ٹو ملٹری انگیجمنٹ ناٹ اونلی ود پاکستان بلکہ تمام ملکوں کے ساتھ بڑھے گا. اور یہ ایک الگ فیکٹر ہے کہ ابھی یہ شروع بھی ہو گیا ہے ٹرکی کے ساتھ، بیکاز ٹرکی نے جو بہت عرصے بعد 9 ایئرس کے بعد طیب اردوان بھی گئے ہیں امریکہ اور کسی امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی مل رہے ہیں، اور وہاں بھی F-35 کی ہی بات ہو رہی ہے. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ بہت سارے جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس کے ڈیسیجنس تھے، انہوں نے جن کنٹریز کو دور کر دیا تھا یو ایس سے، ان سب کے ساتھ ان اے ٹرانزیکشنل وے ڈونلڈ ٹرمپ ری انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر ریجن میں ریلیونس بہت ضروری ہے، اینڈ اسپیشلی اگر کاؤنٹر ویٹ چائنا کے لیے انڈیا کو سمجھا تھا اور انڈیا نے وہ رول پلے نہیں کیا، تو دے نیڈ اندر کنٹری. اور اس ریجن میں 2 ہی نیوکلیئر پاورز ہیں، یا انڈیا ہے یا پاکستان ہے، اور پاکستان سروائیو کر رہا ہے تھرو گڈ اینڈ بیڈ. ہمارے اپنے انٹرنل میٹرز اپنی جگہ وہ بھی بہت گریو ہیں، بہت بڑے مسائل ہیں ہمارے، لیکن ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک طرف، اور ہم دنیا کے ساتھ کیسے فیس کرتے ہیں وہ ایک طرف. سو یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور شہباز شریف کی میٹنگ ہے، یہ بھی پبلک نہیں تھی. ڈونلڈ ٹرمپ واز 30 منٹس لیٹ. شہباز شریف اور فیلڈ مارشل دونوں ویٹ کرتے رہے ان کا اوول آفس میں. پہلے مارکو روبیو آئے. پریس وہاں پہ جو موجود تھا ان کا کہنا ہے کہ بہت اچھی طرح گریٹ کیا انہوں نے ان کو. اور اس کے بعد جب پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں جا رہے تھے ان سے ملنے اپنی کسی پہلے آفس میں جہاں وہ کچھ ایگزیکٹو آرڈرز سائن کر رہے تھے، وہاں موجود تھے، تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آئی کانٹ شیئر مچ ڈیٹیلز ود یو بیکاز ہم لیٹ ہو گئے ہیں، ہم ابھی جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے. یہاں پر اسپیکولیشن کرنا بھی مشکل ہے کہ کیا بات چیت ہوئی ہوگی، لیکن آف کورس کچھ چیزیں وی آل نو کے ڈسکس ہوئی ہوں گی. نمبر 1 فار کاؤنٹر ٹیررزم، پاکستان کو انٹیلیجنس شیئرنگ کی بہت ضرورت ہے. وین اٹ کمز ٹو ٹی ٹی پی کے علاوہ BLA اور ISK، یہ جو سارے ایلیمنٹس ہیں، پاکستان کو بھی ضرورت ہے کہ جو سرویلنس ہے اور سارے میکنزم میں جو انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے اس میں US ہمارے ساتھ تعاون کرے، سینٹ کام کے ذریعے سے یا جیسے بھی. اب اس سارے معاملے میں کاؤنٹر ٹیررزم میں آلریڈی انٹرسٹ تو لیتا ہے US، بوٹس آن دا گراؤنڈ وہ کرنا نہیں چاہتا. بگرام ایئر بیس کو چھوڑ کے وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے. سو انگیجنگ ود پاکستان از ایٹ 3 levels. 1 is counter terrorism, 2 is energy sector. پاکستان میں ریسنٹلی بہت انٹرسٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے وہ ڈپارٹمنٹس جو یہ سرویز کرتے ہیں، دے تھنک کہ پاکستان میں آئل ریزروز بھی ہیں، گیس ریزروز بھی ہیں. سو انرجی سیکٹر از ویری امپورٹنٹ. اور اس کے علاوہ کرٹیکل منرلس. افغانستان کا بھی یہی ایشو ہے. ایک تو ایکسیس روکنے کی کوشش کرنی ہے چائنا کی، اور دوسرا ایک نئی سپلائی لائنز کریٹ کرنا چاہتا ہے US جو کہ بہت چائنا سینٹرک نہ ہو. بیکاز میں اس پہ بہت ایک ڈیٹیل میں ویلاگ کر چکی ہوں کہ کیسے چائنا از اہیڈ آف ایوری کنٹری ایٹ دا مومنٹ. سپلائی چین سب وہی کنٹرول کرتا ہے، اور اس وقت یورپ اور US کو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو ان کی ڈپینڈنسی ہے آن چائنا، وہ بہت ہیوی ٹیرفس لگا کے یا پریشر میں لانے کے لیے جب بھی US نے کوشش کی ہے تو وہ پھر وہ سپلائی لائن جو ہے اس کے ذریعے سے چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. یہ اسٹرینتھ ہے چائنا کی. سو یہ انٹرسٹ ہیں فار ناؤ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ود پاکستان. ٹریڈ ڈیل، ہمارا ابھی ٹریڈ والیوم ان کے ساتھ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. اٹ از یٹ ٹو بی سین کتنا بڑھتا ہے اور واقعی بڑھتا ہے کہ نہیں. دوسری چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے وین اٹ کمز ٹو دا کرٹیکل منرلس، وہ یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہوتا. اس طرح کے پروجیکٹس 10 years 15 years میں جا کے پے کرنا شروع کرتے ہیں. سو لیٹس سے if this is the strategic beginning of that، اس میں کنٹینیوٹی چاہیے ہوگی. یہ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور اگر لانگ ٹرم پروجیکٹس میں US پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا چاہ رہا ہے تو کن ٹرمز پہ کرنا چاہ رہا ہے، دیٹ از امپورٹنٹ. سو یہ شارٹ سی سمری ہے آف واٹ از ہیپننگ ان UN. لیکن UN کو اس وقت یونائٹڈ نیشنز کا جو ایک پیڈسٹل ہوتا تھا، یا جس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے دنیا میں بہت رسپیکٹفلی ایز اے فورم جو دنیا میں پیس کیپنگ اور مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک رول پلے کرتا ہے، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ان سے بہت ناراض ہیں. وہ پوری یونائٹڈ نیشن سے ہی ناراض ہیں. اور وہ جو ٹیلی پرومپٹر اور ایسکیلیٹر کے بلاک ہونے کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر تو سیکرٹ سروس نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چیزوں کو بہت پرسنل لیتے ہیں.
اور whether we like it or not, جب ایک پریزیڈنٹ یا کوئی بھی آپ کا لیڈرشپ رول میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جس کے ایگو ایشوز بھی ہوں، جس کو پروٹوکول بھی چاہیے ہوتا ہو، جو چیزوں کو پرسنل لیتا ہو، تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ڈیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے دنیا کے لیے. اسی لیے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر کوئی جو کچھ نہ کچھ ڈیل اچیو کر لیتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، وہ ان کو بڑا ڈفرینٹلی ڈیل کرتا ہے، بیکاز سائیکالوجی از ویری امپورٹنٹ. ان کو ٹیلی پرومپٹر پہ اگر تقریر کرنے دی جاتی تو شاید وہ تقریر اس سے بہت ڈفرینٹ ہوتی جو انہوں نے کی، بیکاز اس میں کچھ ڈپلومیٹک لینگویج، کچھ نہ کچھ منوورز ایسے ہوتے ہیں جس میں فائنر اینگلز کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن ان کو ٹیلی پرومپٹر خراب ملا، وہ تقریر اپنی پڑھ نہیں سک رہے تھے، تو انہوں نے جو فرسٹریشن میں جس طرح اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو انہوں نے ہمیشہ خطاب کیا ہے، انہوں نے ویسے ہی انٹرنیشنل کمیونٹی کو خطاب کیا. امیگرینٹس کے وہ خلاف ہیں، انہیرنٹلی خلاف ہیں، اور انہوں نے یورپ کو کہا کہ یو گائز آر گوئنگ ٹو ہیل، اور یہ وہ ورڈز ہیں جو آپ ڈپلومیٹکلی انٹرنیشنل فورمز پہ یوز نہیں کرتے، لیکن انہوں نے کیے. اسی طرح انہوں نے کلائمیٹ چینج کو کہا اٹ از اے کون جاب، ان ادر ورڈز اس کو فراڈ کہا، وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی ان کا پرانا بلیف ہے. اینڈ وائی؟ بیکاز ہی از سم ون جن کے بزنس اسٹیکس ہیں کرٹیکل منرل ایکسٹریکشن میں، اور وہ آگے آگے اس طرح کی ڈیل سائن کر چکے ہیں جس میں سی بیڈ کے نیچے اگر کہیں ایکسٹریکشن ہو سکتی ہے تو وہ کرنے بھی جا رہے ہیں. تو اس لیے ان کا تو ایک ایجنڈا ہے، اور ریپبلکنز جنرلی کلائمیٹ چینج کو انڈورس بھی نہیں کرتے. اس کے علاوہ انہوں نے حماس کا ذکر بار بار کیا، اور اس طرح کیا جیسے حماس ہے جو جینوسائڈ کر رہا ہے، اور کہا وی وانٹ آل دا ہاسٹیجز بیک whether dead or alive. اور اس کے علاوہ اسرائیل کے بارے میں انہوں نے بالکل یہ بھی کہنے کی کوشش نہیں کی کہ اسرائیل جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. انہوں نے سمپلی کہا اٹ ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. زیادہ سے زیادہ ویسٹ بینک کی بات کی ہے انہوں نے ابھی ریسنٹلی کہ ہم جو انیکسیشن آف ویسٹ بینک ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. اس کے علاوہ پاکستان جب واپس آتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر یا فارن آفس، وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ وہ کیا بریف کرتے ہیں، کیونکہ فارن آفس کی جو بریفنگ آتی ہے ہم زیادہ اسی پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سے وہ پوائنٹس ہیں جو ڈسکس ہوئے اس میٹنگ میں، اور کون سا نیا یہ ریسیٹ ہے جو ہونے جا رہا ہے، بیکاز ایوری ون از رائٹنگ اباؤٹ اٹ. اور اس کے علاوہ اس ریسیٹ سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا، اکانومی کو کیا فائدہ ہوگا، ٹیررزم روکنے میں کتنا فائدہ ہوگا، کتنی ہیلپ ملے گی، یہ سارے پوائنٹس بڑے کرٹیکل ہیں. گڈ ڈے فار پاکستان، بیکاز آپ کی پریزنس بہت ضروری ہوتی ہے گلوبلی ایسے موقعوں پہ، اینڈ وی مسٹ اپریشیٹ آر فارن آفس جنہوں نے یہ سب آف کورس کوآرڈینیٹ کیا ہے. اگر ایک اور اینگل میں یہاں پر کہتی چلوں ان دی اینڈ، تو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کنٹری خود ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ سے ملنا چاہتا ہے آن دا سائڈ لائنز آف یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سیشن، تو وہ اس کو نو بھی کر سکتے ہیں کوئی بزنس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے. بٹ دا فیکٹ کہ جس کی طرف سے بھی ریکویسٹ گئی ہو، اگر وہ ملاقات ہو جائے، اٹ مینس اس کا سمپل جیسچر یہ ہوتا ہے کہ دونوں سائڈس کے انٹرسٹس الائنڈ ہیں، تبھی وہ ملاقات ہوتی ہے. سو while this reset is going on, we are also launching mega projects with China. That is another win for our diplomacy کہ ہم جس طرح بھی چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں، we are beyond that ٹائم جب یہ سمجھا جاتا تھا کہ سی پیک کو سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس، اور ہم کنفیوزڈ ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہم نے شاید بیچ میں سی پیک کو اتنا سیریسلی نہیں بھی لیا. لیکن یہ جو ہم سائملٹینسلی جب کوئی واشنگٹن جاتا ہے تو کوئی اور ہماری گورنمنٹ کی طرف سے یا خود ملٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے ٹو انگیج ود چائنا. اسی طرح اگر ہم ابھی منرل ڈیل سائن کر رہے ہیں ود یو ایس، تو چائنا کو اس پہ اعتراض نہیں ہے، تبھی وہ نئے پروجیکٹس ہمارے ساتھ سائن کر رہا ہے. اٹس اے ون ون، اٹس اے گڈ ڈپلومیسی، بٹ اس میں سے لانگ ٹرم اسٹریٹجک فائدے ملتے ہیں یا نہیں، دس از یٹ ٹو بی سین. سی یو نیکسٹ ٹائم.